ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت. میرے ساتھ شامل ہیں گفتگو میں مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں مستقل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیرت صادقین پر. اسی حوالے سے ہماری آج چوتھی نشست ہے اور آج ہم اور پہلوؤں پہ رسالت مآب کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے. تو قبلہ، ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے ذکر کیا ان کی مکی زندگی کا، مدنی زندگی کا، رسالت سے پہلے کے واقعات پہ ہم نے ڈسکشن کیا. سب سے بڑا جو پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رہا ہے وہ ان کا اخلاق رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کے دشمن بھی جو تھے ان کو صادق اور امین کہا کرتے. سبحان اللہ. تو اس لفظ اخلاق کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ لفظ اخلاق کی تشریح کیا ہو سکتی ہے، کیا معنی ہیں اس کے، اور عام زندگی پہ اس کا کیا، کسی کی بھی زندگی پہ اثر کیا ہو سکتا ہے، کیا معاملات ہیں اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے دعوت دی. میں دل سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کے بس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے شامل حال رحمتیں اور برکتیں شامل فرمائے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کے معنی سے کیا مراد ہے اور اخلاق کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، تو سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ اخلاق کے موضوع پر گفتگو کی جائے، اس لفظ کی اصلاح کر لیتے ہیں ہم کہ آخر یہ لفظ ہے کیا. لفظ اخلاق ہے یا لفظ اخلاق ہے؟ دیکھیے، بعض الفاظ ایسے ہیں عربی میں کہ جنہیں عربی تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں عربی زبان میں ہوتے ہوئے انہیں اردو میں بولا جاتا ہے. بالکل. جبکہ اس لفظ اخلاق کے ساتھ ہم نے اخلاق نہیں کیا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ اخلاق نہیں ہے، لفظ اخلاق ہے. اخلاق. الف کے نیچے زیر نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. یہ خلق کی جمع ہے اخلاق. اور اگر آپ اردو کی جو سب سے محکم لغت ہے فیروز اللغات اسے بھی دیکھیں، اور اگر عربی کی لغت المنجد اسے بھی دیکھیں، تو دونوں میں، اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں، دونوں زبانوں میں آپ کو لغت میں یہی لفظ ملے گا، لفظ اخلاق. اب اخلاق کی کئی اقسام ہیں. اخلاق کے پہلے تو معنی پر غور کرتے ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس کے دو مصدر ہیں، اس کے دو روٹ ورڈز ہیں. پہلا تو یہ کہ یعنی جس ہستی کے اخلاق پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خود اخلاق سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ اخلاق کے دو روٹ ورڈز ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق. دونوں میں فرق ہے. خلق اس اخلاق کا نام ہے کہ جو فزیکل اور مادی اور جسمانی اخلاقیات پر مشتمل ہو، اسے کہتے ہیں اخلاق، جو کہ خلق سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ظاہری اخلاق، آپ کی وضاقتہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز تخاطب کیسا ہے، آپ کس طرح سے وے آف ٹاکنگ آپ کا کیا ہے، اور آپ کی فزیکل اپیرنس کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی جسم و جسمانیت میں طہارت اور پاکیزگی اور صفائی نظر آتی ہے یا نہیں، آپ کے بال اور داڑھی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ منظم ہیں یا نہیں ہے. یہ اخلاق کے اس زمرے میں آتا ہے کہ جو خلق سے نکلا ہے، یعنی جسمانی اخلاق. ٹھیک ہے. تو اسلام اس پر بھی فوکس کرتا ہے کہ جی ہاں، آپ کی جسمانی اخلاق کی بھی اہمیت ہے اور اس پر بھی توجہ انسان کو دینی چاہیے. ایک ہے خلق سے نکلا ہوا اخلاق، جس میں فزیکل اپیرنس نہیں آتی ہے، اس میں اسپریچول اپیرنس آتی ہے، اس میں روحانیت آتی ہے، اس میں معنویت آتی ہے، اس میں انسان کی پرسنل اپیرنس یا پرسنل انٹریکشن نہیں آتی ہے، اس میں انسان کے اندر کے انسان جسے کہتے ہیں ہم نفس انسانی،
اس کی بات کی جاتی ہے. تو جس طرح سے انسان کی فزیکل اپیئرنس اچھی ہونی چاہیے, انسان کا ظاہری اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اسی طرح سے حضرت انسان کا معنوی اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. اور دین اسلام وہ کامل ترین دین ہے کہ جو ہمیں ان دونوں چیزوں پر توجہ دینے کا حکم دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ انسان ظاہری اخلاق پر بھی توجہ دے اور باطنی اخلاق پر بھی توجہ دے. کیونکہ ظاہری اور باطنی اگر مختلف ہو گئے تو وہ ایک دو رویا پہلو بن جاتا ہے. بالکل. تو وہ ایک ظاہر یقیناً ڈسکریج کیا گیا ہے. بالکل. جبکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دونوں میں اکائی ہو. منافقت جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو, یعنی اندر کا انسان بھی وہی ہو جیسا ظاہر کا انسان, اندر سے بھی وہی خوبصورتی ہو جو باہر سے مینٹین کرنی. بالکل. جبکہ بات سے بات چونکہ نکل رہی ہے, اور یہی گفتگو کا لطف ہے کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے, یعنی اندر کا انسان جیسا ہے ویسے ہی باہر کا انسان ہونا چاہیے. اسلام بھی اس چیز کی طرف توجہ دیتا ہے کہ انسان جس طرح سے ظاہری اس کی اپیرنس ہے, ظاہری لک انسان کی ہے, وہی اس کی معنوی ہو. یعنی جو انسان کے اعمال ہیں وہ اس کے افکار کی صحیح ترجمانی کرتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ انسان کے افعال کے اندر منافقت ہو اور اس کی فکر کچھ اور ہو. اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. دونوں کے اندر جو ہے وہ یکسانیت ہو, دونوں کے اندر یونٹی ہو, دونوں کے اندر اکائی ہونی چاہیے, ایکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اخلاق کی کئی اقسام ہیں. اگر ہم علم اخلاق کے موضوع کو چھیڑیں اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ہم رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنا شروع کریں, تو اس میں پہلے یہ سمجھیں کہ اخلاق کی اقسام کیا ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے واجبات ہم پر واجب کی ہیں, فروعات دین. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ بتائے ہیں, ویز آف لائف بتائے ہیں, اسلامک ویلیوز بتائی ہیں کہ انسان کو کس طرح سے دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, سوشل انٹریکشن کس طرح سے ہو انسان کا, جس پر ہم آگے چل کے بھی مختلف پروگرامز کے اندر بات کریں گے. تو اخلاق کی کئی اقسام ہیں. انسان کا اپنی ذات کے ساتھ بھی ایک اخلاق ہے, یہ پہلی قسم ہے. اس کے بعد انسان کا اپنے والدین کے ساتھ اخلاق ہے, پھر پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں. جی ہاں, حقوق بھی ہیں, اور یہی انسان کا اخلاق ہے جسے ایتھکس بھی کہا جاتا ہے. یعنی والدین کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, کو ورکرز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اچھا ان افراد کے ساتھ کہ جن کو حضرت انسان جانتا نہیں ہے, ان کے ساتھ اخلاق. سفر کا اخلاق الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. خالی رسپانسبلٹیز نہیں, اس کو احسن طریقے سے انجام دینا ہے. طریقے سے کرنا یعنی جو حسن عمل, ہم نے ایک پروگرام میں اس پر بھی بات کی تھی کہ حسن عمل کیا ہے. یعنی جو کام آپ کو دیا جائے اسے بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیا جائے, یہی اخلاق ہے. تو ظاہری اخلاق, جسمانی اخلاق, ظاہر فزیکل اپیرنس انسان کی اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر معنوی اخلاق. انسان آج کل کے دور کا جو انسان ہے وہ ظاہری جسم و جسمانیت سے دل لبھا لیتا ہے. فوکس اس پہ ہی ہے, معنویت پہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جبکہ حدیث کا بھی جملہ ہے کہ انسان اپنے جسم و جسمانیت کو نہ دیکھے بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھے, اس کے تقویٰ کو دیکھے, اس کی سیرت کو دیکھے, اس کے محاسن کو نہ دیکھے صرف. اور آج کل اگر ہم دیکھیں شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں, جو رشتے طے ہوتے ہیں, ناظرین کے لیے بھی یہ بڑا اچھا نقطہ ہے کہ صرف جسم و جسمانیت کو نہ دیکھیں, مال و دولت کو نہ دیکھیں, بلکہ معنوی پہلوؤں کو, اخلاقی پہلوؤں کو دیکھیں. اصل چیز وہی ہے. ظاہر جسم و جسمانیت ختم ہو جانے والی ہے. 40 سال 50 سال کے بعد انسان کا رنگ بدل جاتا ہے, جسم و جسمانیت بدل جاتی ہے, انسان کے چہرے پر محاسے آ جاتے ہیں, یعنی اخلاق رہ جاتا ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے, صحیح بات ہے, علم باقی رہنے والا ہے, انسان کی گفتگو, انسان کی کہی ہوئی باتیں. ظاہر ہے انسان تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, انسان کی کہی ہوئی باتیں, انسان کی لکھی ہوئی تحریریں, وہ اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے اور وہ یاد رہتا ہے. کہ اس کا اخلاق خوبصورت تھا یا بدسیرت تھا. بالکل. اور یہی انسان کو جو ہے وہ پھر آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے, اور یہی دنیا اور آخرت میں ترقی کے باعث ہے. یہ جو جس اخلاق پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گنوانا بھی شروع کروں تو ایک بہت طولانی فہرست ہے. یعنی کون سا اخلاق اپنانا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, 2. ٹھیک ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تواضع اور فروتنی انسان کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے, صبر ہونا چاہیے, وقت کی پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انسان اب آ جائیے حقوق, والدین کا حقوق, اساتذہ کے حقوق,
دوستوں کے حقوق، یہ جتنے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، ان سب کو انجام دینا چاہیے۔ یہ سب اخلاقیات کی چھتری کے نیچے، امبریلا کے نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کو اگر معاشرے میں پنپنا ہے، زندگی گزارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو انسان کوشش کرے کہ کم سے کم ان چیزوں پر آہستہ آہستہ فالو کرنا شروع کرے، فوکس کرنا شروع کرے۔ ظاہری اپیرنس تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھی ہی ہو، اس کی داڑھی اچھی بنی ہوئی ہو، اس کا رنگ گورا کرنے کے لیے چیزوں کا استعمال کیا جائے، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے، جو ان 10-12 چیزوں جن کا نام میں نے آپ کو گنوایا اسلامی اخلاق کے عنوان سے، اگر ان پر حضرت انسان فوکس کرے تو پھر انسان کا دین بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی اور آخرت بھی محفوظ رہے گی۔ ایک اس پہ بڑا اچھا سا واقعہ بھی ہے، اسی پر ہی جو ہے وہ ہم بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں اور ظاہر سیرت رسول اللہ کی سیرت پر میں داخل ہوتے ہیں کہ بڑا لطیف واقعہ ہے اور ہمارے ناظرین اس سے لطف بھی لیں گے کہ یہ واقعہ ایک عالم کا بھی ملتا ہے اور یہ واقعہ ایک سیاستدان کے عنوان سے بھی ملتا ہے۔ میں عالم کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک عالم کو بلایا گیا ایک تقریب میں، 2 روزہ کانفرنس کے اندر، 2 روزہ تقریب کے اندر۔ پہلے دن تقریب کے وہ حاضر ہوئے۔ میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ انسان کا ظاہری اخلاق ہی کام نہیں آتا ہے، معنوی اخلاق کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو پہلے دن وہ عالم دین آئے تقریب میں بغیر کسی جاہ و حشم کے، جسے کہتے ہیں آج کل کے عوامی الفاظ میں پروٹوکول، بغیر پروٹوکول کے، بغیر VIP ٹریٹمنٹ کے وہ آئے، اپنی آرام سے سواری سے اترے اور اندر داخل ہو گئے۔ نارمل انہوں نے لباس پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ آئے، آنے کے بعد بیٹھ گئے، کسی نے ان سے نہ الیک سلیک کی، نہ ان کے پاس آئے، نہ ان سے بات کی، نہ ان سے گفتگو کی، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آئے، کھانا بھی لینے کے لیے خود اٹھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد وہ چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ آئے تو ان کا انداز مختلف تھا۔ وہ کیسے مختلف تھا؟ اب وہ آئے جاہ و حشم کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ۔ افراد جب تک جو ہے وہ، اچھا اس زمانے میں گاڑی وغیرہ کا چکر نہیں تھا، ظاہر سواریوں پہ آئے، تو اس وقت تک نہیں اترے جب تک بانی پروگرام خود نہ آ گیا کہ ارے کوئی بڑی شخصیت آئی ہے، اتنا لاؤ لشکر ہے، اتنے افراد ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس زمانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد ان کو VIP ٹیبل پہ بٹھایا گیا، بہترین ان کو نشست کے اوپر بٹھایا گیا۔ اچھا اس زمانے میں ظاہر موبائل اور کیمرہ نہیں تھا، لیکن میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ کل کی تقریب میں جب وہ عالم دین تشریف لائے تھے یا وہ سیاستدان آئے تھے تو اس وقت کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے۔ آج ہر آدمی آنے کے بعد ان کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے، تصویر لے رہا ہے، ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ان سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ کل کی حالت ذرا مختلف تھی اور آج کی حالت مختلف ہے، کہا ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ جب کھانا لگا ٹیبل پر یا دسترخوان پہ چنا گیا نعمت ہے خداوندی، تو انہوں نے، اب غور کیجیے گا، اپنی شرٹ کا کف کھولا اور کھولنے کے بعد سالن میں داخل کر دیا، جو کھانا تھا اس میں داخل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تک تو یہ بہترین تھے، اب ان کی عقل بھی سالم تھی، کام کر رہی تھی، اب ان کو کیا ہو گیا، یہ مختلف انداز میں بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، یا سیاستدان سے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ نے یہ اپنے لباس کو خراب کیوں کیا، تر کیوں کیا سالن سے، تری سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل جب میں اس تقریب میں حاضر ہوا تھا تو کسی نے مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی، مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ آج ہر شخص میرے پاس آ رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے گلے لگا رہا ہے، میرے ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ کل میں اور آج میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ کل میں خود آیا تھا، آج میں جاہ و حشم اور پروٹوکول کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ جو آپ سب احترام کر رہے ہیں، یہ میرا احترام نہیں کر رہے، میرے لباس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ لباس کا میرے احترام کر رہے ہیں تو میں کھانا بھی اپنے لباس ہی کو کھلا رہا ہوں۔ کیا کہنا ناظرین، یہ ایک لطف ایک نقطہ تھا، اسی میں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ سے واپس حاضر ہوتے ہیں۔ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اخلاق حسنہ پر، اخلاق کے موضوع پر۔ ناظرین، یہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اخلاق سے کسی کو مسکرا کے بھی دیکھو گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔
سبحان اللہ. تو مطلب یہ کتنی اس لفظ کی اور اس کی جو معنویت روحانیت ہے اس کی کتنی ہے کہ اگر آپ مسکرا کے بھی کسی کو دیکھیں تو وہ جو ہے صدقہ شمار ہوتی ہے. بے شک. تو قبلہ یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جس سے یہ اخلاق ڈرائیو ہو رہا ہے جہاں سے، سبحان اللہ، جہاں سے یہ ڈرائیو ہو رہی ہے چیز رسالت مآب کی ذات سے، ان کی روشنی میں، ان کی نظر میں، ان کی عمل کے پہلو میں ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ اخلاق اگر وہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے تو کس طرح ڈرائیو ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ایسا موضوع ہے، ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اس پہ گفتگو کی تھی کہ یہ واسٹ موضوع ہے. تو ہم اس کو ایسا ہے سمندر کو کوزے میں کرنے کے برابر، بالکل، جو کہ ناممکن ہے. ہم مختصراً تبرکاً ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اخلاق کے بالخصوص وہ پہلو کہ جن کا آج کل کے معاشرے میں انحطاط ہے کہ جو موجود نہیں ہے اور ہونا چاہیے اخلاق رسول کے یہ پہلو. جیسے کہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بیان کیا کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. اور یہ اخلاق جیسے کہ آپ نے خود بیان کیا کہ اس اخلاق کو، یہ اخلاق ڈرائیو ہوا ہے سرکار دو عالم کی ذات سے، یعنی مصدر اخلاق خود رسول اللہ ہے. اوریجن اخلاق کا اوریجن خود رسول اللہ کی ذات ہے. تو اب اگر ہم غور کریں تو رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے، ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش رو ہوتے، ٹھیک ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ سخت ہوتا لوگوں کے لیے، تو لانفضوا من حولک، تو لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے. آپ نرم مزاج تھے، سافٹ اسپوکن تھے. ہم آگے چل کے اگلے پروگرام میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے رسول اللہ انٹریکٹ کیا کرتے تھے. تو آج کی حد تک فقط یہ کہ رسول اللہ نرم مزاج تھے، اور نرم مزاجی ایک ایسی صفت ہے، ایسی اخلاق کی صفت ہے کہ جس سے لوگ آپ کی طرف جذب ہوتے ہیں، بے شک اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا میگنیٹ اور مقناطیس ہے کہ جس کے ذریعے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے دور نہیں بھاگ کے جاتے ہیں. یہ اخلاق کا پہلو ہے. تو اب اس میں اگر ہم غور کریں تو رسول اللہ کی نرم مزاجی، رسول اللہ کی معافی کی سیرت، معاف کرنے کی سیرت. دیکھیں جنگ احد میں ہم نے پچھلے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جنگ احد میں ہندا نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا اور وہ جو سلوک کیا اور مسلح کیا لاش کا جناب حمزہ کی. تو جب فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، تو رسول اللہ مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے. تو آپ نے، آپ کے علمبردار تھے انصار میں سے ایک شخص سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مکے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد یہ اعلان کرنے لگے کہ یعنی فخر سے کہ پچھلے 8 سالوں میں جو اہل مکہ نے، جو مشرکین نے، جو کفار نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور پریشان کیا، آج ہم ان کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آج تو ہم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں اور کفار و مشرکین کو اب ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ مسلمان اور اسلام کی طاقت بڑھ گئی ہے. رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ. یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. جو کفار و مشرکین اپنے گھروں سے، اپنی کھڑکیوں سے جھانک کے دیکھ رہے تھے نا، ان کو یہ سعد بن عبادہ انصاری کہہ رہے تھے، علم ان کے ہاتھ میں تھا، پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم تم کو دیکھ لیں گے، آج ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے. رسول اللہ کے پاس جب یہ نعرہ پہنچا اور آپ نے سنا تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا. دیکھیں رحم دلی، نرم دلی. رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا اور کہا کہ آپ ان سے علم لیں اور ان کو جا کے، ان کو نعرہ بتایا نہیں کہ نعرہ کریکٹ کر کے نعرے میں کیا کریکشن کرنی ہے، کہا کہ آپ جا کے اس کو درست کر لیں نعرے کو. کیونکہ حضرت علی، اب ظاہر ہے ہم کب تک حضرت علی کے فضائل سے دامن کو بچائیں، کیونکہ حضرت علی پروردہ آغوش رسالت تھے، حضرت علی کی پرورش بھی جو ہے وہ نبی کریم نے کی تھی. تو حضرت علی نے جانے کے بعد علم لیا سعد بن عبادہ انصاری سے اور ان سے جا کے کہا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ الیوم یوم الملحمہ، یعنی آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم کرنے کا دن. کیا کہیں، سبحان یہ نبی کی سیرت ہے. اچھا حضرت علی کو بتایا نہیں تھا، حضرت علی سے کہا تھا کہ جائیں جا کے سیرت رسول کا پرچار کریں، جو آپ نے مجھ سے سیکھا ہے اس سیکھنے کے بعد اس نعرے کے اندر درستگی کریں.
اب حضرت علی گئے کہا کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن عام معافی کا دن ہے. خود نبی کریم نے بھی یہ کہا اپنے خطبے میں کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج میں وہی طریقہ کار اپناؤں گا کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنایا تھا. وہ کیا تھا کہ آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے. لا تثریب علیکم الیوم، آج کا دن میں تمہیں پکڑوں گا نہیں. یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے بعد کہ جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. نبی کریم نے بھی کہا کہ جیسا میرے بھائی یوسف نے کیا تھا میں بھی آج اہل مکہ کے ساتھ یہی کروں گا، اگرچہ کہ ان میں وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے چچا جناب حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں. نبی کریم انتم الطلقاء، آج تم آزاد کرتا ہوں. نبی کریم نے کہا آج کے دن تمہارے لیے عام آزادی ہے، عام معافی کا اعلان کرتے ہیں ہر ایک کے لیے جس نے نبی کو کا دل دکھایا. ہم بچپن سے واقعہ سنتے آ رہے ہیں نا کہ ایک عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، یہودی وغیرہ، نبی کریم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے. یہ سارے کے سارے واقعات نبی اور نبی کے اصحاب اور نبی کی اولاد جن پر بھی تکلیفیں اہل مکہ نے ڈھائیں ان سب کو نبی کریم نے معاف کر دیا. یہ اخلاق کا پہلو ایسا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ فاقد ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اخلاق کی کم سے کم ایک پہلو پر معاف کر دینے والے پہلو بالکل کیا کہنے اگر ہم غور کریں اور اس کو اپنائیں تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن معاشرہ بن جائے گا. یہ بالکل ایک جنرل سوسائٹی میں بھی، اور اب آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم مومنین کو بھی دیکھیں جو مولا علی کے ماننے والے ہم لوگ سارے محبان اہل بیت ہیں، ان کو بھی ایک بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ جو اخلاق کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے وہ درگزر ہے. بالکل. اور مولا علی کا اس پہ ایک قول بھی آ جاتا ہے کہ اگر تم کسی پہ غلبہ پالو، کسی کو اوور کم کر لو تو اس کو خدا کے شکرانے کے سلسلے میں بدلے میں معاف کر دو. سبحان اللہ. مطلب یہ اخلاق کا ایک بلند ترین مقام، بلند درجہ ہے. ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری ہے، انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم اگلے نشست میں اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ہمیں اجازت دیجیے گا کراچی اسٹوڈیوز سے. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. محمد